إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه بحظ وافر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها ولا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، یہ علم کی دولت کائنات میں سب سے بڑی دولت ہے، اور اس کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ ہر ادارے کے لیے وہاں کے بڑے اور ذمہ دار چنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جس کو قابل سمجھتے ہیں اس کو لیتے ہیں، اور پھر جو ان کے ہاں جو دولت ہے وہ دیتے ہیں۔ تو یہ کائنات اللہ کی ہے، یہ امت مسلمہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ان میں سے اللہ آپ کو اپنا علم دینے کے لیے چنا ہے، اور اللہ تو رب ہیں، تو بہت بڑی خیر کا ارادہ فرمایا ہے اللہ نے آپ سے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ بڑی خیر کا ارادہ فرمائے، خیرن میں تنوین تعظیم کے لیے ہے کہ بڑی خیر کا ارادہ فرمائیں تو اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ عالم کے حالات ان کا بدلنا اور دستور وہ اللہ نے قرآن میں اہل علم کو بتلایا ہے۔ امن کس چیز سے قائم ہوگا، اللہ کی رحمتیں کس چیز سے اتریں گی، یہ دنیا کیسے بسے گی، وہ آپ لوگوں کو اللہ یہ علم عطا فرما رہے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ تو بہرحال یہ اللہ نے علم کے لیے ان مدرسوں میں ہمیں جہاں چنا آنے کی توفیق عطا فرمائی، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے۔ اب جب مدرسوں میں آ گئے ہیں تو یہ علم اتنی بڑی دولت ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کہتے علم دو قسم کا ہے، ایک علم ایسا ہوگا کہ وہ علم والے کے خلاف وبال بنے گا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ایک علم ایسا ہے کہ وہ علم والے کے لیے یہ جو ہے بینہ بنے گا اور نفع دینے والا بنے گا۔ تو وہ علم کون سا ہے کہ جو زبان سے دل میں آ جائے اور عمل میں آ جائے، اور اس کو یہ انسان دوسرے انسانوں تک پہنچانے والا بن جائے۔ تو یہ علم، اس کی حقیقت اللہ ہمیں نصیب فرما دیں۔ اللہ نے تو مدرسوں میں آنے کی اور حضرات اساتذہ کرام کے سامنے ذانو تلمذ کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ تب اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش آتا ہے العلم لا یعطیک بعدہ حتی تعطیہ کلک، یہ علم تمہیں اپنا بعد حصہ جب تک نہیں دے گا جب تک تم اپنا سب کچھ اس کے حوالے نہ کر دو۔ اس کے لیے جو یہ طلباء اپنے گھروں سے اپنے محلوں سے یہاں آئے ہیں اور مدرسے کی اس اعمال والی اور نورانی فضاؤں میں رات دن گزارنے کی جو نعمت آپ لوگوں کو ملی ہوئی ہے، اس کی قدر کریں اور اپنی حفاظت کریں۔ تو اس علم کے لیے یکسوئی بہت ضروری ہے، یکسوئی بہت ضروری ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ہے کہ علم تمہیں اپنا بعد حصہ جب تک نہیں دے گا جب تک کہ تم اپنا کل اس کو اپنے آپ کل کو حوالے نہ کر دو۔ اور الدین کلہ ادب، اور دین سراسر ادب ہی ہے، کتاب کا ادب، اساتذہ کا ادب، مدرسے کا ادب،
اور اساتذہ کے ساتھ احترام والا، عزت والا تعلق، کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ اللہ کی خشیت کتنی بڑی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 اہل کتاب میں سے ان کے علماء حاضر ہوئے، اور ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے رسول ہیں۔ آئے اور پوچھا، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ پر کتاب اتری ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ اس کائنات کی سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، تو فوراً اللہ کی طرف سے وحی آئی اور یہ آیت نازل ہوئی، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہ جو علماء تھے فوراً کھڑے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چوما اور سمجھ گئے کہ بس بات پوری ہو گئی، اور اسی وقت اسلام میں داخل ہو گئے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، گواہی مانگتے ہو تو سب سے بڑی گواہی وہ ہے جو اللہ خود دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سارے فرشتے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ کی ذات پھر فرشتوں کی کو اللہ نے عطف کے ذریعے ملایا، اور اس کے ساتھ وہ اولو العلم، علم والے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس میں تفاصیر میں لکھا ہے کہ اس آیت میں علماء کی فضیلت کی طرف اشارہ ہو گیا کہ اہل علم کو اللہ نے کتنی بڑی دولت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ علم صرف الفاظ کا جان لینا، معنی کا جان لینا، عبارت کو پڑھنا جاننا یہ نہیں ہے، یہ ایک ذریعہ ہے، اس پر بھی ہم نے محنت کرنی ہے۔ لیکن علم کس کا تقاضا کیا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے اور اللہ کے احکام کیا ہیں، تو اس کو جاننا۔ اللہ تعالیٰ یہ ہاں علم کہ اللہ کیا چاہتے ہیں۔ علم ایک نور ہے جو دلوں میں آتا ہے، اور جس سے انسان کے سامنے یہ حقیقت کھلتی ہے کہ کامیابی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، اس کلمے کو پڑھنا ایمان اور اعمال میں ہے۔ اور یہ علم اللہ کی ذات سے نکلا، لوح محفوظ سے جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے انبیاء کے سینے پر، اور یہ قرآن کا علم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر اترا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پاکیزہ ہستیوں کے ذریعے ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ ہم تک یہ دین پہنچا ہے، اتنی بڑی یہ دولت ہے۔ تبھی اللہ نے یہ دولت، اللہ اس کی حقیقت عطا فرمائے، اس کے لیے اپنے آپ کو پورا حوالے کرنا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ہم اپنے آپ کو سب سے خوش قسمت اور سب سے زیادہ سعادت مند کہ اللہ نے سب سے بڑی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ وہ علم وہ علم انسانوں کی زندگیوں میں آ جائے تو اللہ اس کائنات کے سارے نظام کو باقی رکھیں گے۔ اور جو ہم قرآن اور حدیث میں دین اور اللہ کے احکام پڑھ رہے ہیں، اگر یہ لوگوں سے نکلنے سے عالم میں بگاڑ پیدا ہوگا، اور نکلتے اگر ایک آدمی بھی اللہ کہنے والا نہ رہے، پھر اللہ اس کائنات کے نظام بساط کو لپیٹ دیں گے اور نظام کو ختم فرما دیں گے۔ یہ اتنا بڑا، تو یہ علم عمل کے لیے کہ جس علم کا نور دل میں آ جائے اور انسان کی زندگی میں آ جائے، اس لیے جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ نیت کر کے پڑھیں کہ ہم نے تو جو اللہ کے احکام معلوم ہوں گے وہ ہم نے سب سے پہلے ان کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے، اور پھر یہ امانت ہے جو انبیاء کو ملی، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور اس امانت کو ساری انسانیت تک پہنچانا ہے، کیونکہ حضرات انبیاء کرام کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان حریصا علی ہدایت الناس اجمعین، سارے انسانوں کی ہدایت کی ایسی اعلیٰ طلب کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہتے تھے، اور دن بھی مسلسل محنت کرتے تھے، اور راتوں کے بھی اٹھ کر انسانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت مانگا کرتے تھے۔ تو بھائی اس لیے اس علم کو حاصل کرتے ہوئے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یکسوئی کے ساتھ آج کل اہل باطل اور دین کے مخالفین نے اتنے چیزیں ہمارے اندر پیدا کر دی ہیں کہ دماغ کی یکسوئی علم کے لیے حاصل نہ ہو سکے، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اس لیے ایسی ساری چیزیں کہ جس سے ہمارا ذہن دائیں بائیں ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور واضح طور پر کہہ دیتا ہوں کہ آج کے زمانے میں یہ موبائل
یہ ایک ایسا خطرناک چیز ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے، کیونکہ یہ تو تقوی ہے، پاکیزہ زندگی ہے، اور تقوی سے علم حاصل ہوتا ہے، اور اس میں انسان بغیر شعوری طور پر سب سے پہلے تو اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے اور توجہ اس کی دوسری طرف چلی جاتی ہے، اور ایسا انتظام کیا ہے کہ ایک بٹن دبانے سے حرام چیزیں انسان کے سامنے آ جاتی ہیں، اور درسگاہ میں بیٹھا ہوا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اور خلوت کے وقت میں پھر انسان اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ بھئی علم کی پاکیزہ دولت اور یہ ساری چیزیں آپس میں جڑ نہیں سکتی۔ اس کے لیے جب ایک عقل مند انسان ہوا ہے کہ کسی دولت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ جب اس کو موقع دے دے تو اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرے، اور اللہ اس نعمت کی طرف یکسو ہو جائے اور پوری قوت اس کو حاصل کرنے میں لگا دے۔ اسی لیے ہمارے اساتذہ ہمارے لیے پاکیزہ ماحول کو دیتے ہیں، ہمارے لیے نظام الاوقات بناتے ہیں، تکرار اور مطالعے اور سبق میں دھیان سے بیٹھنے کی ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں، یہ ہمارے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ تو لہذا اساتذہ کی بتائی ہوئی باتوں کو ان کو دل سے قبول کرنا اور خوشی سے ان پر عمل کرنا، اور یہ سمجھنا کہ یہ ہماری تربیت کے لیے ہے، یہ تھوڑا سا عرصہ ہے طالب علمی کی زندگی کا پابندی سے گزارنے کا، اگر یہ وقت ہم نے پابندی سے گزار دیا تو پھر اللہ اس امانت کو پوری دنیا میں پہنچانے کا ہم سے کام لیں گے۔ تو کیا خیال ہے بھائی، اس کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، پھر اللہ تمہارے دل میں ان کے نور کو عطا فرمائیں گے، اللہ علم عطا کریں گے۔ جیسے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے استاد سے کہا، اس زمانے میں تو ایک عام آدمی بھی کتنی صلاح اور تقوی ہوتا تھا، اس زمانے کے اعتبار سے تھوڑی سی غفلت یا تھوڑا سا دائیں بائیں ہو جانا، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہ وعلم اللہ لا یعطی لعاصی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کا حافظہ مشہور تھا، اور بچپن میں انہوں نے قرآن یاد کیا تھا، تو اپنے اعتبار سے حافظے کی تھوڑی سی کمی کی شکایت کی اپنے استاد کو، تو فوراً استاد سمجھ گئے کہ وجہ کیا ہے، الی ترک المعاصی۔ اس زمانے کے اعتبار سے غفلت یا گناہوں میں لگنا، آج کے زمانے کے آج تو ہم اتنے زیادہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی پناہ۔ تو یہ کہا کہ دیکھو غفلت اور گناہوں کو چھوڑ دو، علم ایک نور ہے، اور اللہ کا نور دل کی ظلمت اور سیاہی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے تو ہر ایک کی جب ہم آئیں مدرسے میں اور قرآن کا علم لانا چاہتے ہیں، حدیث کا علم لانا چاہتے ہیں، اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اور اسی پر چل کر انسانیت دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتی ہے، تو لہذا ہم جو ہمیں احکام معلوم ہوتے جائیں اس پر ہم عمل کرتے جائیں۔ اس کے لیے خاص طور پر فرائض، جب ماشاءاللہ سارا جب مدرسہ ایک ہی وقت میں صفوں میں کھڑا ہوا ہے، یہ بہت بڑی فائدے کی چیز ہے۔ اسی طرح جو ہے سنتوں کا بھی اہتمام کرنا، اور جو ہے دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا، اللہ سے مانگنا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ جیسے میں نے حدیث پڑھی، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، یہ قرآن کا کتاب اللہ، قرآن اس کا کوئی ایک حرف پڑھے تو اللہ اس کو ایک حرف کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے، اور ایک نیکی کی قیمت کائنات کے سارے خزانوں سے زیادہ ہے۔ کائنات کے خزانے تو فنا ہو جائیں گے، اور اس نیکی کا جو بدلہ ہے اس سے زیادہ ملے گا اور ہمیشہ ہمیشہ ملے گا۔ اور اللہ کے دین کا حال یہ ہے کہ ایک نیکی کو اللہ 10 نیکی کے برابر کر کے دیتے ہیں، یہ تو کم سے کم ہے۔ اور باقی آیات اور جو ہے حدیث کا مضمون کہ اللہ جس کے لیے چاہیں لاکھوں گنا درجہ زیادہ کر دیں، اور بے حساب اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دیں۔ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وضاحت کی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم جس نے کہا اس نے ایک حرف پڑھا ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اور میم الگ حرف ہے۔ اس میں بھی آگے حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ اگر یہ الف لام میم اس سے مراد تلفظ ہوں تو پھر علم ترا کا جو الف لام میم ہے وہ مراد ہے کہ علم کہنے سے 30 نیکی ملیں گی، اور اگر لکھا ہوا مراد ہو تو پھر الف لام میم، تلفظ مراد ہو پھر الف لام میم، الف میں بھی 3 حرف آ گئے، لام میں بھی 3 حرف آ گئے، اور میم میں بھی 3 حرف آ گئے، تو الف میں لام میم میں تلفظ میں تو 9 الفاظ آ گئے، تو 90 نیکیاں اس پر مل گئی ہیں۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، یعنی ہمارے دلوں میں اس بات کا احساس ہو کہ اللہ نے سب سے بڑی نعمت دی، اور ہماری زبانوں سے لوگوں کے سامنے یہ لکھنے لوگ سمجھیں کہ ماشاءاللہ یہ اتنے خوش اور اتنے سعادت مند ہیں کہ اللہ نے ان کو سب سے بڑی دولت عطا فرمائی،
اور پھر اللہ کے سامنے بھی اے اللہ تو نے ہمیں اس علم دین کے حاصل کرنے کے لیے چنا ہے، ہمیں مدرسے آنے کی توفیق دی ہے، اے اللہ ہمیں یہ محرومین میں سے نہ بنا، اس علم کی نعمت ہمیں عطا فرما، اور اس علم کا جو تقاضا ہے اس پر عمل کرنا، انسانیت کو لانا، اس پر ہمیں جو ہے اس پر لانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ تو ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب دائی ایک دعوت والا، اس کے ذریعے سے اللہ کتنے انسانوں کی زندگیوں کو بدل دیتے ہیں۔ تو ایک طالب علم، اس کے ذریعے سے اس کے خاندان میں، اس کی قوم میں، اس کے علاقے میں تبدیلی آنی چاہیے، اور اب دعوت والا اللہ نے کام دیا ہے، اس کے ذریعے سے تو ایک ایک عالم کے ذریعے ملکوں میں تبدیلی آنی چاہیے۔ ہمارے ہاں جو شاخیں ہیں ہماری، وہاں علماء پڑھاتے ہیں، طلباء پڑھتے ہیں، الحمدللہ ان کو جو ہے پڑھائی کے دوران جو ہے جو آس پاس دکان والے ہیں ان کو دعوت کے لیے ان کے پاس بھیجا جاتا ہے، اور جمعرات کو آس پاس کے گاؤں میں ان کو بھیجا جاتا ہے کہ بھئی ان پر محنت کرو، اللہ کے راستے میں نکالو۔ ان کے نکلنے کی وجہ سے وہ لوگ اللہ کے راہ میں وقت لگاتے ہیں، پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اصل زندگی تو دین کی زندگی ہے، پھر اپنے بچوں کو کہ ان کی حفاظت ہو، شروع سے دین پر چلیں، وہ اپنے مدرسوں میں اپنے بچوں کو داخل کرتے ہیں، اور پھر چلے کے لیے وہ نکلتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے ایک لڑکا میرے پاس آیا، ہمارا شاگرد تھا، بخاری شریف پڑھ رہا تھا۔ کہنے لگے مولوی صاحب مجھے جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، تم تھر پار کر کے علاقے کے ہو؟ کہنے لگے مولوی صاحب 20 سال پہلے میرے گاؤں میں کوئی کلمہ نہیں جانتا تھا، کوئی مسجد نہیں تھی، اور کوئی حفظ کا علم کا انتظام نہیں تھا۔ جماعتیں آتی تھی، ہم ان کی بات سنتے نہیں تھے، اور جب جماعتیں آتی تھی تو ہم ان کی پٹائی کرتے۔ سب سے پہلے ایک آدمی جس نے 3 دن کا نکلنے کا ارادہ کیا، سارے گاؤں والوں نے جمع ہو کر درخت کے ساتھ باندھ کر اس کی پٹائی کی، اس کو جانے نہیں دیا، لیکن جماعتیں مسلسل آتی رہی، وہاں کی گرمی برداشت کرتی رہی۔ اب الحمدللہ 35 علماء ہیں، جن میں سے 20 کا سال لگا ہوا ہے، 40 4 مہینے والے ہیں، اور پورا گاؤں شہروزے والا بن گیا ہے، اور وہاں مدرسہ قائم ہو گیا ہے، اور ہم اتنے یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں۔ تو یہ کام اللہ نے اتنا عظیم دیا، تو ہمارے طلبہ وہاں جاتے ہیں اور محنت کرتے ہیں اس کی سے تبدیلی۔ تو ایک شاخ والوں نے بتایا کہ جی ایک بہت بڑا جو ہے صنعت کار ایک آدمی تھا، نماز کے لیے کبھی کبھی آ جاتا تھا، تو وہ بچوں کی ادب والی زندگی، خاموشی سے بیٹھتے ہیں اور ماشاءاللہ نماز کا انتظار کرتے ہیں، کوئی شور شرابہ نہیں ہے، آپس میں کیسے یہ اخلاق سے اس سے متاثر ہوا اور اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کر دیا۔ جب تو ماشاءاللہ اساتذہ بڑے سمجھدار تھے، بڑی نرمی سے پڑھایا، قرآن پڑھانا، ترغیب بھی چلتی تھی، اور پھر وہ مرکز تھا تو وہ جمعرات کو بیان بھی سنتا تھا، اور پھر جو جماعتیں آتی اس کی ترغیب بھی سنتا تھا، گھر بھی جاتا رہتا۔ تو والد صاحب بڑے خوش ہوئے کہ بھئی اس کی وجہ سے ماشاءاللہ یہ بہت اچھا اس کی تربیت ہو رہی ہے۔ تو ایک دن وہ بیٹھا اپنے باپ کے پاس اور کہنے لگا ابا جان مجھے آپ سے ایک چیز چاہیے۔ تو والد کہتے ہیں کہ میں اس کی یہ بات سنتے ہی پریشان ہو گیا کہ میرا بیٹا مدرسے میں پڑھ رہا ہے اور مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، کیا چیز مجھ سے مانگے گا؟ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اس کو نقصان دے یا میرے بس میں نہ ہو۔ تو میں نے لیکن یہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے، اب اس کی دلداری کی بھی ضرورت تھی۔ میں نے کہا بیٹا کہو تم کیا کہتے ہو، جو چاہتے ہو میں پورا کروں گا۔ اس نے کہا نہیں آپ وعدہ کریں جو میں مانگ رہا ہوں وہ دیں، آپ مجھے دے دیں گے؟ کہ میں دے دوں گا۔ اس نے فوراً داڑھی پر ہاتھ رکھا، ٹھوڑی پر، کہا ابا جان میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے چہرے پر حضور کی سنت دیکھوں۔ کہتے ہیں بچے کو تو میں نے سینے سے لگا لیا اور چومنا شروع کر دیا، اور کہا اسی دن سے میں نے داڑھی رکھنے کا ارادہ کیا، اور میں جو ہوں مسجد میں آیا، نمازوں کا اہتمام کیا، مرکز میں بیانات وغیرہ سنے۔ اس کے 3 چلے بھی لگے اور اس کے 7 مہینے بھی لگے، اور ماشاءاللہ ملک میں وقت لگ گیا ایک چھوٹے سے بچے کے ایک جملے کی وجہ سے۔ آپ حضرات کے یہ بول اور اللہ اور رسول کا یہ کلام کتنا مؤثر ہے، اس کا اندازہ کوئی نہیں۔ اس لیے ہم پڑھتے ہوئے ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب مدارس میں فون کرواتے تھے ہم سے کہ بھئی دیکھو محتمم صاحب، شیخ الحدیث صاحب، اساتذہ اور ان کے سامنے جو طلبہ بیٹھے ہیں ان کو فون کرو اور ان کو یہ نیت کرواؤ کہ انشاءاللہ جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں اس کو لے کر ہم پوری دنیا میں جائیں گے اور پوری دنیا کے انسانوں کو اس علم پر لائیں گے اور مسلمانوں کو ہم دعوت پر کھڑا کریں گے۔ اس نیت سے یہ پڑھنے کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی امانت ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اسباق پڑھنے کا اثر بھی پورے عالم پر ڈالے گا۔ تو اس کے لیے آپ حضرات تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ اور بھئی الحمدللہ اب مدارس کی یہ ترتیب قائم ہو گئی ہے کہ مدارس میں جو ہمارے مدارس ہیں اس میں الگ الگ جو
درجے وار ہیں وہ لوگ مشورے کے لیے بھی بیٹھتے ہیں کہ بھئی اللہ کا یہ دین ہے، دنیا میں کیسے زندہ ہو جائے۔ پھر وہ اپنے مدرسے کے عملے کے ساتھ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، روزانہ مدرسے کے باہر جو لوگ ہیں دکان والے اور محلے والے ان کو بھی جو ہے دعوت دیتے ہیں۔ پھر جمعرات کو بھی اللہ کے راستے میں یک روزے کے لیے نکلتے ہیں، اور پھر چلہ بھی لگاتے ہیں، اور سال کے بعد فارغ ہونے کے بعد سال بھی لگاتے ہیں۔ الحمدللہ اس کی وجہ سے بڑی علمی فضا بن رہی ہے۔ تو آپ گزارش ہے کہ انشاءاللہ اساتذہ کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ یہ علم ان کی تربیت کرتے ہوئے، آداب سکھلاتے ہوئے ان بچوں کو